إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ٹائم بعد میں دیا جائے گا 5 منٹ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمتیں اور سورج جگمگائے گا. مٹے گی ظلمتیں اور سورج جگمگائے گا. بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ. بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ. آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے. آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے. محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور معصوم بچوں اور اپنے اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی ہماری پاکیزہ مقدس اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد ہمارے اوپر لاکھ لاکھ احسان و کرم ہوا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں جلد از جلد آنے کی توفیق عنایت فرمائی. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. میرے بھائیوں، جس کے اندر باری تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم وہی قرآن کریم ہے جو انسان کو سیدھے راستے کا طریقہ بتلاتا ہے، اچھائی کے راستے کا طریقہ بتلاتا ہے، سیدھا راستہ بتلاتا ہے. اس لیے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس سے پہلے، اس سے قبل کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک عالمگیر پیغام کی روشنی میں گفتگو کروں، میں اس وقت کے اندر آپ تمام حضرات کو یہ سمجھانا مناسب سمجھ رہا ہوں اور آپ تمام حضرات کو یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے
کہ قرآن کریم اس کا پیغام ایک عالمگیر پیغام ہے۔ یہ قرآن کریم پوری دنیا کو کامیابی اور کامرانی کا راستہ دکھلاتا ہوا آ رہا ہے، اور فیوچر میں، مستقبل میں بھی یہ قرآن کریم ہم کو سیدھا راستہ دکھلاتا رہے گا، کیونکہ میرے بھائیو یہ قرآن کریم یہ مقدس کلام، اور یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، جو کہ آج کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ کلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل ریگولر 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ 23 ایئرز تک یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور آج اس کلام کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سے زائد صدیاں گزر چکی ہے۔ جس حالت کے اندر یہ کلام اس وقت نازل ہوا تھا، بعینہ آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے کسی ایک لفظ یا جملے میں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ دوسری تمام کتابوں کا حال بالکل مختلف ہے، بالکل الگ تھلگ ہے۔ دوسری کتابوں سے مراد توریت، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کا حال بالکل مختلف ہے، بالکل الگ تھلگ ہے۔ لیکن یہ قرآن مقدس، یہ قرآن کریم جس کا ہم سب مسلمانوں پر اعتقاد اور یقین اور ایمان ہے، یہ قرآن کریم جو کا تو اسی طرح جس طریقے سے آج سے 1450 سال پہلے یہ قرآن کریم نازل ہوا تھا، بعینہ ہی آج بھی اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ پھر دوسری جگہ پر میرے اور آپ کے اللہ نے مجھے اور آپ کو یوں سمجھایا، اور اللہ رب العزت والجلال نے یوں ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام آیتوں کا خلاصہ، ان قرآن کریم کی ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی تھی، یعنی ان کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی تھی، ان کتابوں کو رد و بدل کر کے لکھ ڈال دیا تھا، اور جن لوگوں نے ان کتابوں کے اندر یعنی اپنی توریت، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی تھی، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت والجلال نے، ایسے لوگوں پر باری تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا۔ اور پھر دوسری جگہ پر اللہ رب العزت والجلال نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن کریم کے اندر تحریف کرتے ہیں، یہ جو لوگ دوسری تمام تر کتابوں کو بدل ڈالتے ہیں، تو فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اللہ رب العزت والجلال
والجلال ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے توریت کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی تھی، ان تمام کتابوں کو رد و بدل کر کے لکھ ڈال دیا تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور پھر قرآن کریم آگے یوں سمجھاتا ہے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ جو لوگ پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ایسی ہی نازل ہوا ہے، ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ ہم ان تمام کتابوں کے اندر یعنی توریت، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں کچھ پیسے وغیرہ حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں دنیا کی کچھ مال و دولت حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں دنیا کے اندر کچھ شہرت مل جائے۔ اور پھر دوسری جگہ پر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کی ہے، اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کتابوں کو تحریف و ترمیم کر کے ڈال دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان تمام احادیث کے اندر، قرآن و احادیث کے اندر بہت سے شواہد موجود ہیں جن سے یہ تمام باتیں واضح ہو جاتی ہے کہ دوسری تمام کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی گئی، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی تھی، یہ دوسری تمام کتابوں کے اندر دوسری تمام کتابوں کو رد و بدل کر کے لکھ ڈال دیا تھا، تو ان لوگوں کو کیا انجام ہوا اسی کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے دوسری تمام تر کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی تھی، تو وہ لوگ شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، وہ لوگ شرک و بت پرستی کے اندر اور اللہ رب العزت والجلال کی ذات کے اندر دوسروں کو شریک کرنے لگتے تھے۔ کس طریقے سے وہ لوگ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے اسی کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی حضرات کہتے تھے عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ پھر صاحب بیٹھ جاؤ۔ وقالت 5 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، پھر جاؤ سنتوں کا بیٹھ جاؤ تھوڑی سی بات۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصرانی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور حالانکہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی ایک دوسری صورت نازل فرمائی، اور اس دوسری صورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اور آپ کو یوں سمجھایا قل هو اللہ احد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال عبد المطلب کا نور نظر، فخر کائنات، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جا کر سمجھا دیجئے، آپ ان لوگوں کو جا کر بتلا دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اللہ رب العزت والجلال کے اندر، اللہ رب العزت والجلال کی ذات میں جو لوگ دوسری ذات کو شریک کرتے ہیں، اسی بات کو اللہ رب العزت والجلال نے یوں اس آیت کے اندر اور اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ کوئی ذات شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی بھی نہیں ہے، یعنی کام کرنے میں اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ کوئی مددگار بھی نہیں رہتا۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ دہلی راجدھانی کے اندر 20 دسمبر کو ایک جاوید اختر نے مفتی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کی، مناظرہ کیا، اور وہ مناظرہ کس بات کا تھا؟ یوٹیوب چینل بھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ تمام حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اس جاوید اختر نے وہ یوں کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ رب العزت والجلال کا کوئی وجود نہیں ہے، تو دوسرے مفتی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ اللہ رب العزت والجلال کا وجود ہے، جو کچھ نقصانیاں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آتی ہیں، اور جو کچھ انسان کے اوپر یہ ظلم آتے ہیں یہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ بالآخر اس آدمی کو جو ابھی ڈیبیٹ ہوئی تھی دہلی راجدھانی کے اندر، اس کو ماننا پڑا کہ ہاں اللہ رب العزت والجلال کی ذات ایک ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن کریم کے اندر آج تک کسی بھی قسم کی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہو سکی۔ حالانکہ تاریخ کے اندر اس بات کے بہت بڑے ثبوت موجود ہیں کہ شر پسند عناصروں نے، دشمنان اسلام نے ہر وقت کے اندر، ہر دور کے اندر قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ حفاظ، قراء اور علماء حضرات کی ایک بہت بڑی جماعت نے ہر دور کے اندر اس فتنے کو ناکام بنایا ہے۔ اسی وجہ کو قرآن کریم مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر سمجھاتا ہے، مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھاتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کریم کے اوپر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت والجلال نے خود فرمائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہاں ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کس طریقے سے اس قرآن کریم کی اللہ رب العزت والجلال حفاظت فرما رہے ہیں؟ اس طریقے سے آپ مدرسوں کے اندر جاؤ گے تو آپ کو معصوم بچوں کے سینوں میں یہ قرآن کریم مل جائے گا۔ آپ بڑے بڑے مدارس کے اندر جاؤ گے، آپ مساجد کے اندر جاؤ گے، وہاں پر آپ کو علماء حفاظ ملیں گے اور ان کے سینوں کے اندر یہ قرآن کریم محفوظ رہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال اس قرآن کریم کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو اس کا بالکل احساس تک نہیں ہے کہ قرآن کریم جس کی وجہ سے میں اور آپ زندگیاں گزار رہے ہیں، میں اور آپ اپنی لائف گزار رہے ہیں، آج ہمیں اس قرآن کریم کا بالکل ذرہ برابر بھی خیال نہیں ہے۔ میں اور آپ اس قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے ہم نے اس قرآن کریم کو نکال دیا ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو پس
پوسٹر ڈال دیا ہے۔ آج دیکھو ہمارے بچے ایسے ہیں کہ ان کو ایک سورت تک یاد نہیں ہے، ان کو ایک کلمہ تک یاد نہیں ہے، ان کو نماز یاد نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو خود اماموں سے علماء سے نہیں سیکھا ہے۔ میرے بھائیو، جب تک ہم اس قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو ہم اس قرآن کریم کو نہیں سکھائیں گے، اس وقت تک ہماری کامیابی مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج میں نے اور آپ نے اس قرآن کریم کو صرف اتنا سمجھ رکھا ہے کہ اگر کہیں کسی کے گھر کے اندر کوئی میت ہو جائے تو ہم جاتے ہیں مدرسوں کے اندر، جاؤ بچوں کو بلا کر لے آؤ، اور بچے گھر پر آ کر پڑھ دیں گے اور اس کا ثواب پہنچا دیں گے۔ صرف ہم نے اس قرآن کریم کا یوں مقصد سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم زندگی کے ہر موڑ پر مجھے اور آپ کو ہر طریقہ سمجھاتا ہے، ہر طریقہ بتلاتا ہے، جینے کا طریقہ بتلاتا ہے، بزنس کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ یہ قرآن کریم جس کے اوپر میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ وہ قرآن کریم ہے کہ اگر آج کا نوجوان جوے کے اندر مبتلا ہے، سٹے کے اندر مبتلا ہے، تو آؤ اس قرآن کریم کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کا ہمارا نوجوان اس قرآن کریم کے اندر ایسی دوائیاں موجود ہیں، ایسی حکمتیں موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ نوجوان اس قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھے گا تو جوے سے دور ہو جائے گا، سٹے سے دور ہو جائے گا، شراب نوشی سے دور ہو جائے گا، سود خوری سے دور ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے صرف اس قرآن کریم کو یوں سمجھ رکھا ہے کہ جاؤ مدرسے میں بچوں کو بلا کر لے آؤ اور میت کے جنازے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس قرآن کریم کو پڑھ دیا جائے اور رمضان میں قرآن کریم سنا دیا جائے۔ ہم نے اس کا مقصد صرف اتنا سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہر زندگی کے موڑ پر یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے، اور یہ اسی وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن کی تفسیر کو سنیں گے، آپ درس قرآن کو سنیں گے۔ قرآن کریم، اب انسان کسی چیز کے اندر مبتلا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، تو یہ قرآن کریم کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ ذات تمام جہانوں کی پالنہار ہے۔ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ وہی ذات ہے جس ذات نے قرآن کریم کو ہمارے اوپر نازل کیا ہے اور ہم کو قرآن کریم کے بارے میں سمجھایا ہے۔ اس لیے بس مختصر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کو اچھی طریقے سے قرآن کے بارے میں سمجھایا جائے گا کہ پریشانی کے وقت میں، اور انسان اگر جیلوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اگر انسان جوئے کے اندر مبتلا ہے، سٹے کے اندر مبتلا ہے، سود خوری کے اندر مبتلا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے، یہ صرف یہ چیز اگر بتا سکتی ہے اور دور کر سکتی ہے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے مسلمانوں کو، تو یہ قرآن کریم ہی بتلائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ کو ہر جمعے میں آپ کو روزانہ